Today we will discuss about the GPU programming models. جو آبجیکٹیو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ آف جی پی یو پروگرامنگ ماڈلز جو ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں، اور جو اس کی جی پی یو کی ایکسیلریٹڈ لائبریریز ہیں وہ کون کون سی ہوا کرتی ہیں، ان سے ہم کسی حد تک فیملیرائز ہونا چاہیں گے۔ پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ جی پی یو پروگرامنگ ماڈلز آپ کے پاس کیا ہوا کرتے ہیں۔ جی پی یو programming is a method of running highly parallel general purpose computations on GPU accelerators. While the past GPUs were designed exclusively for computer graphics, today they are being used extensively for general purpose computing, GPU computing as well. اچھا، یہاں پہ جب ہم جی پی یو کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا؟ جی پی جنرل پرپز آپ کے پاس آ سکتا ہے، جی پی یو آپ کے پاس جو ہے وہ گرافک پروسیسنگ یونٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی پی یو کا مطلب یہ ہوا کہ جنرل پرپز کمپیوٹنگ آن گرافک پروسیسنگ یونٹس جو ہے وہ آپ کے پاس آ رہی ہے۔ تو آج کل ہمارے پاس جیسے جیسے یہ بڑی، تو اب چونکہ یہ ملٹیپل لیولز کے لیے یا ملٹیپل اپلیکیشنز کے لیے آ رہی ہے، تو اس صورت میں اب جو یہ والا فنامنا آ گیا کہ جنرل پرپز کمپیوٹنگ آن گرافک پروسیسنگ یونٹس جو ہے وہ ان ٹاسک کے لیے یوز کیا جا رہا ہے جو پہلے ہائی پرفارمنس جو ہائی پاور سی پی یوز ہیں ان کی ڈومین کے اندر آتا تھا، جیسے کہ آپ کے پاس آ جاتی ہے فزکس کیلکولیشنز ہیں آپ کے پاس، یا انکرپشن ڈیکرپشن آپ کے پاس آ جاتی ہے، یا سائنٹیفک کمپیوٹیشنز آپ کے پاس آ جاتی ہیں، یا آپ کے پاس جو جنریشن آف کرپٹو کرنسیز ہیں سچ ایز بٹ کوائن ایٹسٹرا، یہ ان کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی اب ہم ان کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ پہلے ان کے لیے جو ہے وہ کیا ہوا کرتا تھا کہ ہائی کمپیوٹنگ پاور کے جو سی پی یوز ہیں ان کو بیسیکلی ہم کیا کرتے تھے، یوٹیلائز کر سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب ہم جی پی یو پروگرامنگ ماڈلز کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا آ جائے گا کہ ایک آپ کے پاس بن جاتا ہے، وہ کیا ہے، کوڈا آپ کے پاس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوڈا از انویڈیاز جنرل پرپز پیرلل کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر۔ اچھا، کوڈا جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پوری لینگویج نہیں ہے، وہ کیا ہے، اٹس این اے پی۔ کوڈا از ناٹ اے لینگویج، اٹ از این اے پی آئی، اور یہ ڈیزائن کی کس پرپز کے لیے کی جاتی ہے؟ ڈیزائن فار کیلکولیشن انٹینسیو کمپیوٹیشن آن جی پی یو ہارڈ ویئر، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ نچلی لیئر کے اوپر آپ کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، انویڈیا جی پی یو ود کوڈا پیرلل کمپیوٹنگ آرکیٹیکچر، یعنی اس کے اوپر وہ بیسیکلی اس کی جو کوڈا کی یا اس کی جو تھریڈز کی یا کورس کی ایکسپلائٹیشن ہے وہ اس کے تھرو آپ کے اس اے پی آئی کے تھرو دی جائے۔ تو انویڈیا نے اپنے ہی جی پی یوز کو پراپرلی یا افیکٹولی یوٹیلائز کرنے کے لیے یہ ایک اے پی آئی جو ہے وہ پرووائڈ کی، اور یہ ان اوپر کی اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کے پاس پروگرامنگ پلیٹ فارمز ہیں جن کے ساتھ بیسیکلی آپ اس اے پی آئی کو کال کرتے ہوئے یہ چیز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ سی ہے، سی پلس پلس ہے، اوپن سی ایل ہے، ڈائریکٹ ایکس کمپیوٹ ہے، فورٹران ہے، جاوا ہے، پائتھان ہے، تو بہت ساری آپ کی لینگویجز ہیں۔ بیسیکلی جب آپ اس اے پی آئی کو کال کرتے ہیں، لائبریریز کو لے کے آتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کے پاس، اور ان پروگرامنگ کے اوپر آپ کے پاس کیا ہے کہ وہ اپلیکیشن ہے جس کو بیسیکلی ان پروگرامنگس کے تھرو آپ نے پروگرام کرنا ہے اور آپ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب ہم جی پی یو پروگرامنگ ماڈلز کی بات کرتے ہیں یا وہ کیا ہوا کرتے ہیں، دیز آر دا فریم ورکس آر اپروچز جو ڈیولپرز کو انیبل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جی پی یوز کی پاور کو ایکسپلائٹ کر سکیں، ٹھیک ہے، جنرل پرپز ٹاسک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو کوڈا ہے آپ کے پاس وہ کیا ہے، ایک پیرلل کمپیوٹنگ پلیٹ فارم ہے اور پروگرامنگ ماڈل ہے جو انویڈیا نے ڈیولپ کیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو جی پی یو کے ایکسلریٹڈ کوڈز ہیں ان کو
یوزنگ دا کوڈا پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، جو کہ ایکسٹینشن آپ کے پاس ہوا کرتی ہے کس کے لیے، فار ایگزامپل C++ پروگرامنگ لینگویج کی آپ کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے وہ ملٹیپل یا رچ آپ کے پاس APIs ہوا کرتی ہیں اور لائبریریز ہوا کرتی ہیں، جو آپ کی اس انویڈیا GPU کی جو پروگرامنگ ہے اور اس سے جو آپ نے ٹاسک پرفارم کرنے ہوتے ہیں اس کو وہ انیبل کر رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم کوڈا کی بات کر رہے ہیں یا GPU پروگرامنگ ماڈل کی بات کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس کیا ہے، جنرل پرپس پروگرامنگ ماڈل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو مل کیا رہا ہوتا ہے کہ یوزر ککس آف بیچز آف تھریڈز آن دا GPU، کہ بیسیکلی اس ماڈل کے تھرو کیا ہوا کرتا ہے کہ آپ کی سنگل لائن کے کوڈ کے ساتھ بنیادی طور پہ آپ انیبل ہوا کرتے ہیں وہ تھریڈز کے نمبر آف بیچز کو آپ کیا کرتے ہوئے یوٹیلائز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور جو GPU ہے اس کے ڈیڈیکیٹڈ سپر تھریڈڈ میسیولی ڈیٹا پیرلل کو پروسیسر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے، تو GPU کی اس پرپز کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے یہ بیسیکلی ہم نے کیا کیا، کوڈا کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوڈا کو جو کمپیوٹر ڈیوائس ہے، کوڈا کمپیوٹر ڈیوائس جو ہے از اے کو پروسیسر ٹو دا CPU اور ہوسٹ، ٹھیک ہے، ہیز اٹس اون DRAM ڈیوائس میموری، یعنی کوڈا یہ جب ہم GPUs کی بات کر رہے ہیں تو اس کی وہ لاسٹ میں ہم دیکھا تھا کہ ان کی اپنی ڈیوائس کی اپنی میموری بھی ہوا کرتی ہے، وہ ایز اے کو پروسیسر ٹو CPU بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اس میں ملٹیپل تھریڈز جو ہیں وہ پیرلل میں ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور it is typically a GPU but can also be another type of parallel processing device، ٹھیک ہے، یعنی تھیوریٹیکلی وہ ہو سکتی ہے، نارملی ابھی تک جو آپ کے پاس کیا آ رہا ہوتا ہے وہ GPUs ہی آپ کے پاس ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جب ہم DRAM کی بات کر رہے ہیں تو DRAM جو بیسیکلی جو کوڈا کمپیوٹر ڈیوائس ہے اس کی جو ڈیڈیکیٹڈ میموری ہوا کرتی ہے، جس کو ہم ڈیوائس میموری کا نام دے دیتے ہیں، یا DRAM آپ کے پاس آ جاتا ہے، ڈیوائس رینڈم ایکسیس میموری آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میموری جو ہوا کرتی ہے یہ بیسیکلی آپ کی جو CPUs کی میموری ہے یا جو ہوسٹ میموری ہے اس سے علیحدہ آپ کے پاس ہوا کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دا ڈیوائس میموری از یوز فار اسٹورنگ ڈیٹا اینڈ انٹرمیڈیٹ ریزلٹس دیٹ آر پروسیسڈ بائی دا کوڈا ڈیوائس، ٹھیک ہے۔ اب جو ان میں جو ایک کی فیچر ہے آپ کے پاس کوڈا یا اس جیسی جو بھی GPU پروگرامنگ ماڈلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہوا کرتے ہیں، وہ ان کی ایبلٹی ہوا کرتی ہے وہ ملٹیپل تھریڈز کو پیرلل کے اندر ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب جو کوڈا کمپیوٹر ڈیوائس ہے وہ آبویسلی SIMD آرکیٹیکچر کے اوپر یا اسٹرکچر کو فالو کر رہی ہوتی ہے، تو اٹ مینس کہ وہ پیرللزم آپ کے پاس آ جائے گی، اور وہ تھاؤزنڈز کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے ان مینی تھاؤزنڈز تھریڈز جو ہے ان کی ایگزیکیوشن جو ہے وہ سائملٹینیسلی وہ جنریٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی وجہ سے آپ کے پاس جو ہے وہ ایک ہائی پرفارمنس جو ہے آپ کے پاس سسٹم ڈیولپ ہو جاتا ہے، اور آپ ایک بہتر جو آؤٹ پٹ ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں، جو آپٹیمائزڈ آپ کے پاس آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم انہی جو ماڈلز کے اندر بات کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سامنے اگر آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں آپ کے لیے کیا ہے کہ انویڈیا فرمی GPU ہے، جس میں جو 16 اسٹریمنگ پروسیسر ملٹی پروسیسرز کے ساتھ ہے، ایسنس کے ساتھ ہے، آف 32 کوڈا کورز ہیں ہر ایک کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ اونلی 1 SM از شون آپ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ کے پاس اس فگر کے اندر کیا ہوا کرتا ہے کہ جو آرکیٹیکچر آف فرمی GPU ہے اس کو وہ شو کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کے پاس کیا ہے، یہ ایک اسٹریمنگ ملٹی پروسیسر ہے، ماڈیول ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ملٹیپل ایسنس ہیں کین بی بلٹ آن اے سنگل GPU چپ آپ کے پاس، ٹھیک ہے، ایک ہی چپ کے اوپر جو ہے وہ ملٹیپل ایسنس جو ہیں وہ بلڈ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دا فرمی چپ ہیز 16 SM
ایسنس امپلیمنٹڈ ود 3 بلین ٹرانزسٹرس. ٹھیک ہے. اب ہر ایس ایم جو ہے وہ کس کے اوپر کمپرائز کر رہا ہے؟ اپ ٹو 512 اسٹریمنگ پروسیسرز کے اوپر کر رہا ہے. ٹھیک ہے. نون ایز کوڈا کورز آپ کے پاس. اب یہ جو ٹیسلا جی پی یو یوزڈ ان دا 1A ہے. ٹھیک ہے. ہیو اے سملر آرکیٹیکچر ود 448 کوڈا کورز ہیں. اس میں 512 ہے، اور جو ٹیسلا والا ہے اس کے اندر آپ کے پاس کتنی آ جاتی ہیں؟ 448 آپ کے پاس جو ہے وہ کوڈا کورز آپ کے پاس موجود ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ان کی حوالے سے، تو ہمارے پاس کیا آپ کے پاس آ رہا ہے کہ جو کورز ہیں، اب یہاں یہ سامنے اگر آپ دیکھیں تو وارپ اسکیجول ہے، ہر ایک کا آپ کے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جو ڈسپیچ یونٹس ہیں وہ آپ کے پاس آ گئے، رجسٹرز فائلز آپ کے پاس آ گئی، اور نیچے آپ کے پاس کیا آ جائیں گی؟ آپ کی کورز آپ کے پاس موجود ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کوڈا کور ایک انہوں نے اوپر شو کر کے دکھائی ہوئی ہے کہ اس کی ڈسپیچ پورٹ ہے آپ کے پاس، اس کا آپرینڈ کولیکٹر ہے، اور فلوٹنگ پوائنٹ یونٹ ہے، اور اینٹ یونٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اور جو ریزلٹ کیوز ہیں وہ آپ کے پاس یہاں پہ اس کے اندر موجود ہیں آپ کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کی جو ڈفرینٹ لائبریریز ہیں وہ آپ کے پاس جو ہیں وہ موجود ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے انویڈیا کیو بلاس ہے آپ کے پاس، انویڈیا کیو رینڈ ہے آپ کے پاس، انویڈیا این پی پی ہے، اوپن سی وی ہے، انویڈیا کیو اسپارس ہے، اسپارس لینئر الجبرا ہے، سی پلس پلس ایس ٹی ایل فیچرز فار کوڈا ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. یا انویڈیا کیو ایف ایف ٹی ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت میں اٹ مینس کہ یہ جو آپ کے لیے ملٹیپل یہ انویڈیا کی جو لائبریریز آپ کے پاس ہیں وہ اویلیبل ہوا کرتی ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ان لائبریریز کو بنیادی طور کے اوپر جو ہے وہ جو آپ کی اسٹینڈرڈائزڈ جو پروگرامنگ لینگویجز ہیں، جیسے سی ہے، سی پلس پلس ہے، فورٹران ہے، جاوا ہے، یا آپ کے پاس پائتھان ہے، بیسیکلی ہم اس کے تھرو ہی ان لائبریریز کو ایکسیس کرتے ہوئے ان چیزوں کو ایکسپلائر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ کیورینڈ ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں ہمارے پاس کیا جاتا ہے کہ یہ جو پرووائڈ کر رہی ہے وہ کیا ہے؟ رینڈم نمبرز جنریٹ کر رہی ہوتی ہے آن دا جی پی یو. ٹھیک ہے. اٹ انکلوڈز ویریس نمبر random number generators and distributions that can be used in CUDA applications. تو وہ یہ بنیادی طور کے اوپر کس پرپز کے لیے ہے؟ وہ رینڈم نمبر جنریشن کے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو ہر لائبریری کا آپ کے پاس کیا ہے؟ ایک اسپیسیفک آپ کے پاس فیچر آپ کے پاس ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب جو کوڈا ہے وہ جو بہت سارے فیچرز ہیں، جیسے سی پلس پلس کی جو اسٹینڈرڈ ٹیمپلیٹ لائبریری ہے، ایس ٹی ایل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بہت سارے فیچرز کو وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کی وجہ سے ڈیولپر کے لیے یہ آسانی ہوا کرتی ہے کہ وہ سی پلس پلس کی جو کوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو جی پی یو ایکسلریٹڈ کوڈ جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ رائٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں ایک آپ کے پاس جو فیچر ہے وہ کہ آپ کے پاس ہوا کرتا ہے کہ کوڈا کے اندر کہ وہ کنٹینرز آپ کے پاس آتے ہیں. کوڈا الاؤز دا یوز آف ایس ٹی ایل کنٹینرز لائک ویکٹرز، لسٹ، میپ، سیٹ ایٹسٹرا وچ کین بی یوز ٹو مینیج ڈیٹا آن دا جی پی یو. کہ جو ایس ٹی ایل کے کنٹینرز ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے ایز اے کس طریقے سے ویکٹر کے طور کے اوپر، لسٹ کے طور کے اوپر، یا میپس کے اوپر، یا سیٹس کی فارم کے اندر یہ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کے جو الگوریدمز ہیں ان میں آپ کے پاس جو کوڈا ہے اس وہ سپورٹ کر رہی ہے ایس ٹی ایل کے جو بہت سارے الگوریدمز آپ کے پاس ہوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے وہ
سارٹ کا الگوریدم ہے، ٹرانسفارم کا الگوریدم ہے آپ کے پاس، یا ایکومولیٹ ہے وغیرہ وغیرہ. بہت سارے ایسے اس جو ایس ٹی ایل کے کنٹینرز ہیں یا جو اس کے الگوریدمز ہیں، ان کو بیسیکلی یہ کیا کر رہی ہے، سپورٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے پروگرامرز کے لیے بنیادی طور کے اوپر کیا ہوا کرتا ہے، وہ آسان ہو جاتا ہے کہ ان فیچرز کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے وہ ایک ایفیشینٹ یا افیکٹو پروگرام جو ہے وہ لکھ سکے.